أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن وقت الصلاۃ، کہ ایک صاحب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ فقال له، آپ علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا، صلی معنا ہذین یعنی الیومین، آپ نے فرمایا کہ ان دو دنوں یعنی آج اور کل تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ فلما زالت الشمس، پس پہلے دن جب سورج ڈھل گیا، اپنی انتہا پر پہنچنے کے بعد سورج غروب کی جانب مائل ہو گیا، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، تو آپ علیہ السلام نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، چنانچہ انہوں نے اذان دی، پھر آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اقامت کہیے ظہر کی، تو انہوں نے ظہر کی اقامت کہی، اور پھر آپ علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ثم امر فاقام العصر، پھر آپ علیہ السلام نے عصر کا وقت آنے پر سیدنا بلال کو حکم دیا، تو انہوں نے اسی اصول کے تحت پہلے اذان اور پھر عصر کے لیے اقامت کہی۔ والشمس مرتفعۃ بیضاء، یہ عصر کی نماز ایسے حال میں ہوئی، ایسے وقت میں ہوئی کہ آفتاب اچھی طرح روشن تھا اور صاف تھا، یعنی اس کی روشنی میں فرق نہیں رہا۔ جو عام طور پر شام میں غروب کے وقت میں سورج کی روشنی میں کمی آ جاتی ہے، آپ نے ایسے وقت میں عصر نہیں پڑھی، بلکہ سورج کے اوپر کہ سورج روشن ہے، اس وقت میں آپ علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ نے اس وقت میں عصر پڑھی۔ ثم امرہ فاقام المغرب، اسی طرح مغرب کی نماز، اسی طرح فاقام المغرب حین غابت الشمس، سورج جیسے ہی ڈوب گیا تو آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھی۔ ثم امرہ فاقام العشاء، پھر اسی ضابطہ کے تحت عشاء کی نماز پڑھی، حین غاب الشفق، جب جو ہے شفق غائب ہو گئی۔ اور شفق کے بارے میں ہم نے کل عرض کی تھی کہ پہلے جب سورج ڈوبتا ہے تو افق پر ایک سرخی نظر آتی ہے، اور جب وہ سرخی ڈوب جاتی ہے تو پھر سفیدی نظر آتی ہے، اور جب سفیدی ختم ہو جائے تو پھر اندھیرا چھاتا ہے، تو یہ وقت عشاء کا شروع ہو جاتا۔ تو آپ نے اس شفق کے غائب ہو جانے پر عشاء کی نماز پڑھی۔ ثم امر فاقام الفجر حین طلع الفجر، صبح صادق جیسے ہوئی آپ نے فجر کی اذان کہی، سیدنا بلال نے اس اصول کے تحت۔ فلما ان کان اليوم الثانی، جب اگلا دن آیا، امرہ فابرد بالظہر فابرد بها، اگلے دن جب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور
فَأَنْعَمَ أَنْ يَبْرُدَ بِهَا، اور جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈے وقت کے ساتھ ظہر کی نماز کا اقامت کی. اور پھر وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھی کہ آفتاب اگرچہ اونچا ہی تھا لیکن اخرھا فوق الذی کان، گزشتہ دن سے زیادہ ذرا پہلے دن کی نسبت لیٹ نماز پڑھی عصر کی. اس سے سورج اونچا تو تھا راوی کہتے ہیں، لیکن گزشتہ دن کے مقابلے میں زیادہ مؤخر کر کے پڑھی. لیکن مغرب کی نماز وصل المغرب قبل ان یغیب شفق، مغرب کی نماز کو آپ نے شفق کے غائب ہونے سے پہلے پڑھا ہے، مطلب کہ عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے مغرب پڑھی. وصل العشاء بعد ما ذهب ثلث اللیل، اور 1/3 رات چلی گئی تو اس کے بعد آپ نے عشاء کی نماز پڑھی. وصل الفجر فاسفر بها، اور فجر کی نماز اسفار کے وقت یعنی ذرا صبح کی روشنی ہلکی ہلکی پھیل گئی تو اس وقت آپ نے نماز پڑھی. پھر آپ نے فرمایا این السائل عن وقت صلاح، کہاں ہیں وہ صاحب جو نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کر رہے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا جب ان صاحب نے کہہ دیا انا یا رسول اللہ، میں یہاں پر موجود ہوں حضرت، تو آپ نے فرمایا وقت صلاتکم بینما رأیتم، کہ تمہاری نمازوں کا وقت اس کے درمیان ہے جو تم نے دیکھا ہے. تو اس حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملی طور پر صرف زبانی تعلیم کے بجائے عملی طور پر تفہیم کے لیے بہتر یہ سمجھا کہ عمل کر کے دکھایا جائے. اس لیے آپ نے ان صاحب سے فرما دیا کہ 2 دن ہمارے ساتھ 5 نمازیں پڑھو، اور پہلے دن آپ نے امت کو بتایا کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھا، اور دوسرے دن ہر نماز کو آپ نے اس نماز کے آخر وقت تک جو جائز حد تک مؤخر کرنے کا تھا آپ نے عصر ان نمازوں کو پڑھا. اور پھر فرما دیا کہ ان ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخر وقت ہے، تو اول وقت اور آخری وقت کے درمیان میں جو نماز پڑھی جائے گی یہ وقت ادا ہوگا اور یہ نماز ادا شمار ہوگی. تو اس حدیث شریف سے ہمیں نہ صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ تبلیغ اور طریقہ تفہیم جو انداز تفہیم ہے اس کا سمجھ آیا، بلکہ نماز یہ بھی معلوم ہوا کہ سوائے فجر اور ظہر کے، کہ ان کے درمیان میں ایسا وقفہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا طلوع شمس پر، اور ظہر کا وقت شروع ہوگا زوال ظہر پر، درمیان میں کوئی فرض نماز کا وقت نہیں. لیکن ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اور فجر، ان چاروں نمازوں میں ایک نماز کو جو وقت انتہا ہے وہی دوسری نماز کا وقت ابتدا ہے. لہذا جواز کے حد تک اگر ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھ لیا اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لیا تو یہ دونوں ادا شمار ہوں گی، قضا شمار نہیں. اس لیے کہ یہ سارا کا سارا وقت جو شریعت نے بتایا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث میں، یہ اس نماز کی ادائیگی کے لیے وقت ہے، یہ ظرف ہے اس کے لیے. اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.